امام کو کیسا ہونا چاہیے اور امام صاحب کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے، آپ کو اس لیے بیان کر رہے ہیں، اگر کسی امام کے اندر یہ چیزیں دیکھیں تو پوری قوت کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ امام صاحب کو کیسا ہونا چاہیے، ہمارے بزرگوں نے اکابرین نے اس پر بڑا کلام کیا، فرمایا دیکھو اگر موت کا خوف ہو تو بندہ میدان جہاد میں جا سکتا ہے؟ بولیے ذرا، آپ جواب دیں گے تو مجھے لگے گا میری بات سمجھ آ رہی۔ بھائی بندے کو موت کا خوف ہے تو جہاد میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اسی طرح فرمایا اگر معاش کا خوف ہو تو امامت مت کرو۔ ہاں یار اگر امامت چھوٹے گی تو کیا ہوگا، یار اگر کمیٹی نے نکال دیا تو کیا ہوگا، یار اگر مجھے فارغ کر دی، اگر میری تدریس نہیں رہی تو، یار اگر میری موزن نہیں رہی، اگر مجھے خادمی سے نکال دیا تو کیا ہوگا۔ جیسے موت کا خوف رکھنے والے کو جہاد میں جانے کی اجازت نہیں، ایسے ہی معاش کا خوف رکھنے والے کو امامت کی اجازت بھی نہیں، کیونکہ پھر تو وہ منصب پہ کھڑا ہو کے بھی سوچے گا ارے امام صاحب پیچھے کمیٹی صدر صاحب آئے ہیں، اچھی تلاوت کرو، آج صدر صاحب کے لیے اچھی سے دعا ہوگی، یا اللہ صدر صاحب کو خوب دے دے، صدر صاحب کو خوب نواز، تاکہ صدر صاحب خوش ہو جائیں گے، میری نوکری پکی ہو جائے گی۔ معاش کا خوف ہے تو پھر امامت مت کرو۔ غریب آدمی دعا کے لیے کہے تو نام بھی نہ لو، اور سیٹھیا اگر دعا کے لیے کہے تو اس کا 4 بار نام لے کے دعا کرو، کہ جو آپ کو مٹھی بن کر کے پارسل پکڑا دیتا ہے۔ یہ بالکل غلط، اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ جب ہمیں معاش کا خوف ہوتا ہے۔ فکر معاش بد بلا، ہول معاد جہاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ امام صاحب کو معاش کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ امام کو بہادر ہونا چاہیے، بزدل امام بننے کا اہل نہیں ہے۔ امام کا مطلب ہوتا ہے آگے رہنے والا، اب بزدلی بہت سارے معاملات میں ہوتی ہے، اس کی بڑی وضاحت ہے۔ بزدل امام بننے کا اہل نہیں ہے۔ امام وہ جو نڈر ہوتا ہے، قوم کو دین کے لیے، رسول اللہ کی ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے، اللہ کی ناموس کے لیے تیار کرنے والا۔ یعنی میں آپ سے کہوں بزدلی کا عالم یہ ہے کہ لوگ فلسطین کے لیے دعا تک نہیں کرانے کو تیار۔ بزدلی کا عالم یہ لوگ فلسطین پر بات تک کرنے کو تیار نہیں۔ بزدلی کا عالم یہ ہے کہ ختم نبوت کے نعرے اور گفتگو تک کرنے کو تیار نہیں۔ یہ بزدلی تو ہے۔ ایسے بزدل بندے کو امام بننے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امام وہی ہو جو بہادر ہو، امام وہی ہو جو نڈر اور بے باک ہو۔ تیسری صفت امام کی، امام حق گو ہو، ہمیشہ سچی بات کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ میرے رشتہ دار ہیں، آپ سے میرے تعلقات اچھے ہیں، اللہ نہ کرے جس سے میرے تعلقات اچھے ہیں اس کا سود کا کاروبار ہے، اس لیے میں سود کے خلاف بیان نہیں کروں گا بھی، نہیں یار بندہ ناراض ہو جائے گا، مسجد کا چندہ خراب ہو جائے گا، یار میرے جو ماہانہ سورس آف انکم ہے نا سائٹ سے وہ بند ہو جائیں گے، میں وہاں پڑھانے جاتا ہوں، میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ امام کو بہادری کے ساتھ حق گوئی بھی آنی چاہیے، بالکل کھرا ہو، اور جو حق ہو، جو شریعت و دین کی بات وہ بیان کرے۔ آپ دیکھیں میں یقیناً اللہ سے دعا کرتا اللہ مجھے ایسا ہی بنا دے، لیکن پچھلے جمعے میں نے کمیٹی کے حوالے سے بیان کیا، اس جمعے میں امام کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے اگر میں امام کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں تو خود کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک امام ہوں۔ تو اگر میرے اندر بھی وہ خامیاں جو میں بیان کر رہا ہوں اگر ہیں تو پھر میں بھی اس منصب کا اہل نہیں۔ میں کسی کو ٹونٹ نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے ائمہ حضرات ناراض ہو جائیں کہ یار ہمارے خلاف، کسی کو ٹونٹ نہیں کر رہا۔ اور میں آپ سے کہوں کمیٹی کے خلاف بات کی تھی، وہ کمیٹیاں ناراض نہیں ہوئی جو کام پورا کر رہی ہیں۔ ایسے ہی امام صاحب کی جو غلط باتیں اگر ان کو بیان کریں گے وہ امام صاحب کبھی ناراض نہیں ہوں گے جس امام صاحب کے اندر یہ بری صفات نہ ہو، جو نڈر ہوگا، جو بے باک ہوگا، جو حق گو ہوگا۔ چوتھی صفت فرمایا امام کے اندر خوشامد کا پہلو نہ ہو۔ ہمارے یہاں اس خوشامد کو تو بہت عجیب و غریب لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، میں تھوڑا اچھے لفظوں میں بول رہا ہوں۔ امام کے اندر خوشامد کا پہلو نہ ہو۔ وہ سیٹھ صاحب آ گئے تو ان کے آگے جی حضرت، وہ جیسے آپ نے داتا صاحب کے روزے پر بھی دیکھا کہ جب وہ عبدالعزیز خطیب البغدادی صاحب جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ 40 ابدال جو دنیا میں ہوتے ہیں، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں قوی امکان یہ ہے کہ ان میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ تو حضرت صاحب جب تقریر فرما رہے تھے وہ آئے اور آ کر تقریر شروع کر دی، لیکن جب ہمارے اداروں کے پاس گئے تو یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ یہ خوش آمدی لوگوں کی پہچان ہے۔ امام سیٹھ صاحب کے سامنے کھڑا ہوگا تو بھی تہذیب کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور کسی غریب کے سامنے کھڑا ہو تو بھی تہذیب سے کھڑا ہوگا۔ نہ تو غریب کے سامنے سینہ نکال کے آنکھیں نکال کے بات کر، ہٹو ہٹو ان سے بات نہیں کرنی، ہاتھ نہیں بنانا ان سے۔ غریب آئے گا تو اس کو جھڑک دینا ہے، اور امیر آئے گا تو اسے گلے میں، ارے سیٹھ صاحب آئیے، حاجی صاحب آپ گلے ملیے یار، آپ ماشاءاللہ مدینہ شریف سے آئے، آپ ماشاءاللہ حج کر کے آئے۔ ایسا نہیں، امام صاحب کو خوش آمدی نہیں ہونا چاہیے۔
امام صاحب کو حق گو، بہادر، اور امام صاحب کو ہر ایک بندے کے ساتھ، امیر و غریب کے ساتھ یکساں تعلقات اور یکساں انداز اختیار کرنا چاہیے۔ مزید 2 باتیں ہیں، بات ختم ہو رہی، میں اس کو بیان کر کے 5ویں بات یہ ہے کہ امام کے اندر موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو بتانا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، اور خود آگے یار کہاں کوئی گھر ور دلا دو نا یار، کوئی بزنس شروع کر لیتے ہیں یار، کوئی حساب کتاب بنا دو۔ تو آخری بات، نوکری کا خوف بھی ہونا چاہیے، جو میں نے ابتدا میں بیان کیا۔ معاش کا خوف امام کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر امام صاحب کا مقصد ادا کریں۔